بحمد اللہ بفضل اللہ آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں قرآن مجید فرقان حمید کا 14واں پارہ سورۃ النحل کا ترجمہ عرض کیا جا رہا ہے۔ پچھلے بیانات میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین، منافقین اور کفار کو ڈرانے کے لیے تخویف اخروی بیان فرمائی ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ہر امت میں سے گواہ کھڑا کرے گا اور وہ گواہ مشرکین اور کفار کے خلاف گواہی دے گا۔ پھر ان مشرکین کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نرمی نہیں برتی جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور کفار کو ڈرانے کے لیے ذکر فرمایا۔ آج کی آیات میں بھی تقریباً یہی مضمون دہرایا گیا ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا کہ قیامت والے دن ہر امت میں سے ان کے اندر میں سے ہم گواہ کھڑا کریں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ اور اے میرے پیغمبر آپ کو بھی اس امت محمدیہ پر گواہ بنایا جائے گا۔ مضمون تقریباً وہی ہے، وہاں بھی گواہوں کے لانے کا بیان ہے اور اس آیت کے اندر بھی گواہوں کے لانے کا بیان ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مضمون تخویف کے طور پر بیان فرمایا، ڈرانے کے لیے بیان فرمایا، مشرکین اور کفار کی تحدید کے لیے بیان فرمایا، اور اب یہی مضمون اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اظہار کے لیے بیان فرمایا کہ میرے پیغمبر جب قیامت والے دن ہر امت میں سے ہم گواہ لے کر آئیں گے، ہر امت
امت میں سے گواہ سے کیا مراد ہے کہ اس امت میں آنے والے نبی کو اللہ تبارک و تعالی سامنے لائیں گے اور ہر نبی اپنی امت کے بارے میں گواہی دے گا، یا تو اپنی امت کے حق میں گواہی دے گا کہ یا اللہ میں نے انہیں تیرا دین پہنچایا تھا، یا اللہ ان لوگوں نے مانا تھا، اچھا سلوک کیا تھا، اچھا ریئیکشن دیا تھا، یا تو گواہی ہوگی حق میں یا پھر گواہی ہوگی امت کے خلاف کہ یا اللہ ہم نے تیرا دین پہنچایا اور اس امت کے بہت سے لوگوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ بہرحال مطلب یہی ہے کہ کل قیامت والے دن جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کی گواہی لے کر آئے اور اس کی تشریح حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دی۔ جب آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تشریح خود بیان فرما دی تو پھر ہمیں مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، مثلا حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا، میرے پیغمبر کیا آپ نے اس اپنی قوم کو، قوم کی سامنے ہوگی، اس اپنی قوم کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام جواب دیں گے کہ یا اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اب ان کی قوم سے پوچھا جائے گا، بتاؤ بھائی یہ اللہ کے پیغمبر تمہیں میرا پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے، تم نے کیا کیا؟ تم نے ان کی بات کو کیوں نہیں مانا؟ تو اس وقت حضرت کی قوم کہے گی کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ جی ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں ہے۔ اب جناب حضرت نوح علیہ السلام ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ یا اللہ میں نے ان کو ڈرایا، ان کو سمجھایا، صرف ایک دن کی بات نہیں، ایک سال کی بات نہیں، کوئی تھوڑے عرصے کی بات نہیں، یا اللہ میں نے 950 سال تک ان کو تیرا پیغام پہنچایا اور انہیں تبلیغ بتائی، اور پھر انہوں نے پھر بھی میری بات کو نہیں مانا۔ یہ مطلب ہے اس بات کا کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اللہ ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کرے گا۔ دو بڑی گواہی، میرے پیغمبر ان کے بارے میں، اور پھر انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کے حق میں یا ان کی مخالفت میں گواہی دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی عظمت بھی بیان فرمائی اور اس آخری امت کے نبی امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان فرمائی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ اے امت محمدیہ، یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرما ہے، امت محمدیہ کو
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، بہترین پروگرام دے کر بھیجا ہے، اور اس وجہ سے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہی دینے والے بن جاؤ، تم گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ آخری پیغمبر یہ تمہارے اوپر گواہ بن کر آئیں گے۔ اب جب حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے نا کہ یا اللہ میں نے تو پیغام پہنچایا تھا، دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یا اللہ ایک دن نہیں، صبح نہیں، شام نہیں، میں نے ہر وقت انہیں تیرا پیغام پہنچایا، دعوت قومی لیلا ونہارا، صبح و شام پیغام پہنچایا، پھر انہوں نے کیا کیا؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یا اللہ میں جتنی دعوت دیتا رہا یہ نزدیک آنے کی بجائے دور ہی بھاگتے رہے، انہوں نے میری دی ہوئی دعوت کو تسلیم نہیں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام ان کے خلاف ہوئے نہیں، میں نے تو زیادہ دین پہنچایا، ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، یا اللہ میں نے ان کو ظاہر میں بھی دعوت دی، لوگوں کے سامنے بھی دعوت دی، اوپنلی میں کہتے ہیں کھلے انداز میں سب کے سامنے، یا اللہ اس طرح کی دعوت دی، اور ان کو اکیلے بٹھا کر علیحدہ بھی ان کو یہ مسئلہ سمجھایا، لیکن انہوں نے اس مسئلے کو تسلیم نہیں کیا۔ اب جب حضرت نوح علیہ السلام یہ گواہی دیں گے کہ میں نے دین پہنچایا، پیغام پہنچایا، ان کی امت کیا کرے گی؟ انکار۔ جب ان کی امت انکار کرے گی تو حضرت نوح علیہ السلام پھر انہیں بتائیں گے، آخرکار وہ امت کہے گی کہ حضرت نوح اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ نے ہمیں دین پہنچایا ہے تو کوئی گواہ دے کر ہے، کون گواہ ہے تمہارا؟ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ میری امت، میری گواہ وہ امت محمدیہ ہے، یعنی میری گواہی دے گی امت محمدیہ۔ اب امت محمدیہ تو آپ جانتے ہیں اس زمانے میں تھی نہیں، بہرحال جب حضرت نوح علیہ السلام یہ کہیں گے نا کہ یا اللہ اس بات پہ جو گواہی میری دے گے وہ امت محمدیہ دے، وہ گواہی دے گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا۔ اب جب حضرت نوح علیہ السلام یہ فرمائیں گے نا تو قوم نوح آبجیکشن لگائے گی، قوم نوح اعتراض کرے گی کہ جی آپ کہہ رہے ہیں امت محمدیہ میری گواہ ہے، امت محمدیہ تو سینکڑوں سال بعد میں پیدا ہوئی ہے، یہ کس طرح گواہ ہو سکتی ہے؟ ان کے پاس کیا سوچتے تھے کہ انہیں معلوم ہو گیا؟ نہ یہ اس زمانہ میں تھے، نہ انہوں نے دیکھا، نہ وہاں یہ موجود، تو قوم کا نظریہ کیا ہوگا جی؟ قوم کا نظریہ سمجھے، آج بھی بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے، قوم کا نظریہ یہ ہوگا کہ گواہ وہی بن سکتا ہے جو موقع پر موجود ہو، اور جو موقع پر موجود نہ ہو وہ گواہ بن سکتا، وہ گواہی نہیں دے سکتا۔ یہ اس قوم کا نظریہ تھا، اسی لیے تو وہ اپنا حضرت نوح علیہ السلام پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ امت محمدیہ تو بعد میں آئی ہے، یہ موقع پر موجود نہیں تھی، تو پھر یہ گواہ کس طرح بن رہی ہے؟ اور یہ مسئلہ میرے بھائی آپ کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا بعض لوگ کس طرح والد صاحب فرمایا کرتے تھے گزارا کرتے ہیں، بعض لوگ کس طرح گزارا کرتے ہیں کہ دیکھو جی
قیامت والے دن اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے. اسی لیے قرآن میں آیا ہے، وہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی گواہی دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی اپنی امت کے اندر ہر وقت حاضر ناظر ہیں، کیونکہ جو موقع پر موجود نہ ہو وہ گواہی دے سکتا. اب یہ کتنا بڑا فرق ہے، کتنے بڑے شرک تک معاملہ پہنچ گیا. کسی موقع پر موجود ہے، حاضر اور ناظر ہے، اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ گواہی اس طرح بھی ہوتی ہے کہ موقع پر موجود ہو، اور اس طرح بھی ہوتی ہے کہ موقع پر بندہ موجود نہ ہو، لیکن سورسز جن کے ذریعے اسے پتہ چلا ہے وہ پکے اور مضبوط ہو تو پھر بھی گواہی دی جا سکتی ہے. نہ ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ ہم گواہی دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ تو کیا ہم موقع پر موجود تھے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو کر آئے تھے مکہ میں؟ جب آپ نے رسالت کا دعویٰ دیا تھا ہم موقع پر موجود تھے؟ موقع پر موجود نہیں تھے، لیکن گواہی ہم اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. سوچ پختہ اور مضبوط ہونا چاہیے، علم یقینی ہونا چاہیے، وہ بندہ گواہی دے سکتا ہے. تو قوم نوح کا اعتراض کیا ہوگا کہ یہ گواہی نہیں دے سکتے، کیوں کہ یہ موقع پر موجود نہیں ہے. اور ہماری جو امت محمدیہ ہے یہ کہے گی کہ نہیں، بعض اوقات بندہ موقع پر موجود نہیں ہوتا تب بھی وہ گواہی نہ. سورت یوسف آپ نے سنی ہے، سورت یوسف کے اندر آپ نے سنا کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگایا اور جناب وہ جب سارا معاملہ ہوا اور پھر اس بیوی کا شوہر باہر آ گیا، باہر اس کا خاوند کھڑا تھا، جب نکلے تو آپ جناب سورت حال بڑی نجیب ہے. زلیخا بھی کانپ رہی ہے، اسے بھی پسینے جھکے ہوئے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی پسینے جھکے ہوئے ہیں. یہ دونوں بات کر پائے میں سے اس وقت اس عورت کا خاوند سامنے کھڑا موجود تھا. اب زلیخا نے کیا کیا؟ پینترا بدلا اور سارا الزام پہ ڈال دیا حضرت یوسف علیہ السلام پہ. قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. اب زلیخا نے سارا الزام پہ ڈال دیا حضرت یوسف پہ. دیکھو جی، ما جزاء من اراد بأهلك سوءا، ہم نے اس کو بیٹوں کی طرف پالا، ہم نے بچوں کی طرف پالا، اور میں اس کی ماں کے برابر تھی. دیکھو جی، آج اس نے ماں کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے، آج اس نے ماں کے ساتھ ارادہ بدل کیا ہے، پورا ارادہ کیا ہے. ماں جزاؤ صرف یہ نہیں کہتی ہے اس کی سزا بھی سخت ہونی چاہیے. اس نے میری عزت پہ حملے کیے اور یہ کیا ہے وہ کیا ہے. دیکھو جی یہ حالت ہے. اب جناب اس عورت نے کے الزام کس پہ لگایا؟ حضرت یوسف علیہ السلام. اب حضرت یوسف علیہ السلام سچے تھے، انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کے صرف یہ ایک جملہ ہے،
اور حضرت یوسف نے کیا کہا، بعض اوقات سچا آدمی وہ بھی تو ہو سکتا ہے جو باتیں تھوڑی کرے یا جو باتیں نہ کرے، اور ایک آدمی چالاکی کے ساتھ زیادہ چلاک نہ کرے، تو کیا خیال ہے چلاک آدمی ہمیشہ سچے ہوتے ہیں؟ یہ بات سمجھے، ہمارا اصول یہ ہے، اب یہ سمجھتے ہیں جو چلاک ہو، جو زیادہ باتیں کرے وہ سچا ہے، اور جو خاموش ہو وہ کیا ہے؟ یہ اصول غلط ہے، یہ اصول غلط ہے۔ سچا آدمی باتوں کا اگنور کرتا ہے، سب کرو کرنے دو جو کچھ کرتا ہے، اور جھوٹا آدمی جو ہے وہ زیادہ چلا باتیں کرتا ہے، تو باتیں کچھ کی زیادہ ہے۔ حضرت یوسف کا جملہ صرف ایک ہی ہے۔ اب جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی کا انتظام کیا، اور یہ گواہی قرآن میں موجود ہے، اور قرآن اس بندے کو گواہ کہہ کر کہہ رہا، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اس عورت کے خاندان میں سے، اس کی فیملی میں سے ایک بندے نے گواہی دی۔ اب وہ بندہ کون ہے؟ بات کہتے ہیں بچہ تھا، بات کہتے ہیں بڑا تھا، جو بھی تھا۔ میرا مدعا یہ ہے کہ اس نے گواہی دی یا نہ دی، اس کی گواہی وہ گواہ ہوئی یا نہ ہوئی، اور وہ موقع پر موجود تھا، وہ موقع پر موجود، تو یہ دلیل ختم ہو گئی کہ گواہ وہی ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو۔ یہ کوئی ایسی بات، یہ بات ہم سمجھ لیں، اور بات لوگ اعتراف کریں گے، آپ کا اشارہ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا زندگی کا واقعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے گھوڑے کا سودا کیا، بھائی گھوڑا میں نے خریدنا ہے، ٹھیک ہے، سودا ہو گیا، بات ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں ٹھہرو، پیسے ذرا میرے پاس تھوڑے ہیں، میں گھر سے پیسے لے کر آتا ہوں، مجھ سے کرو کہ میں آیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں پیسے لینے کے لیے گئے، پیچھے سے نا وہ جٹ آدمی تھا، دیہاتی آدمی تھا، اس کو کسی بندے نے 4 پیسے زیادہ بتا دی، تو میں تجھے گھوڑے کے کتنے پیسے دیتا ہوں؟ اس نے کہا یار ادھر سے تو کم مل رہے تھے اور یہ بندہ زیادہ بتا رہا ہے، چلو کسی کو گھوڑا دے دیتے۔ بس اس کو وہ دے ہی رہا تھا، اس کو گھوڑا دے ہی رہا تھا کہ ٹھیک ہے یار تو لے لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے، آپ پیسے لے کر آ گئے۔ اب آپ نے فرمایا اللہ کے بندے یہ تو گھوڑا تو نے مجھے بیچا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے کب بیچا تھا آپ کو؟ میں نے کب بیچا تھا؟ حضور نے فرمایا تم نے میرے ساتھ سودا کیا، پھر جناب مسئلہ طے ہوا، پھر میں گھر سے رقم لینے کے لیے گیا اور کتنے کا سودا ہوا ہے، اب تم کہہ رہا ہے میں نے سودا کیا ہی کوئی نہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی سودا نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا انہا کا قد بیچا، تو نے سودا کیا ہے۔ اب بازار میں آپ جانتے ہیں تھوڑی سی بات ہونا لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ ادھر سے ایک آدمی ادھر سے بازار میں مسئلہ بن گیا، ذرا سارے لوگ بات کر دیجیے کہ کیا چل رہا ہے کہ کیا مسئلہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں تو نے گھوڑا مجھے بیچا، وہ کہتا ہے میں نے آپ کو بیچا نہیں تھا، بس کچھ بات ہوئی تھی لیکن ابھی تک سودا نہیں ہوا تھا۔ سارے لوگ مجمع اکٹھا ہو گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب اچانک جب یہ صورت حال بنی نا تو وہ دیہاتی یہ کہتا ہے کہ یار اس کے پاس گواہ تو ہے کوئی نہیں، وہ تو اکیلے میں سودا کیا تھا۔ وہ دیہاتی کہتا ہے کہ اگر میں نے آپ کو بیچا تھا تو کوئی گواہ لے کر اب جو نامے والا حضور کہاں سے گواہ لے کر سودا تو 2 آدمیوں کی بات ہوئی ہے اور سامنے مجمع کھڑا ہے۔ جب اس نے کہا گواہ لے کر آئے جو گواہ ہے کہ میں نے گھوڑا تجھے بیچا تھا، سودا ہو گیا تھا، حضرت حذیفہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجلس کے اندر کھڑے تھے، ایک چھلانگ لگا کر اندر اور فرمانے لگے اشہد انک قد بیچا، گواہی میں دیتا ہوں کہ تم نے یہ نبی پاک کو گھوڑا بیچا۔ گواہی دے رہے ہیں
نہیں دے رہے، موقع پر موجود تھے نہیں، موقع پر موجود نہیں تھے، اب اس نے بھی صحیح اعتراف کیا، اس نے کہا بھائی تو کہاں سے جواب آ گیا، تو جہاں تھا ہی نہیں، تو کہاں سے آ گیا؟ تو حضرت خزیمہ ابن ثابت نے فرمایا جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اور یہ وہ زبان ہے جس زبان سے ہم آسمان کی باتیں سنتے ہیں تو مان لیتے ہیں، یہ وہ زبان ہے جس نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، اس لیے میں اس زبان کی تصدیق پہ گواہی دیتا ہوں کہ گھوڑا تمہیں ان کو بھیج دیا۔ اب حضرت خزیمہ نے کیا کی گواہی، اور یہ گواہی قبول کی گئی۔ اب وہ جناب دیہاتی کیا کرے، وہ تو خاموش ہو گئے، اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، اچھا تو اللہ کا نام دیتا تو نے گھوڑا بھیجا ہے۔ تو مطلب یہ ہے ایک اصولی بات یاد رکھیں، گواہی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ موقع پر موجود ہو، تو اچھی بات ہے کیونکہ وہ دیکھ کر گواہی دے رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی گواہی دی جاتی ہے۔ یہ اعتراض ہوگا قوم نوح کا امت محمدیہ کہ اے امت محمدیہ تم گواہی کس طرح دے سکتی ہو، تم تو پیدا نہیں بعد میں ہوئے، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کیسے؟ اب امت محمدیہ آگے سے جواب دے گی کہ سارے بخاری شریف کی حدیث ہے اور قرآن مجید کی آیت کی تشریح ہے، قرآن کی تشریح میں کہاں سے بیان کر رہا ہوں؟ حدیث پاک۔ پھر بھی مولوی کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کو تو بیان ہی نہیں کرتے، حدیث کو بیان ہی نہیں کرتے کہ میرا قرآن میرا، بس اس کا کیا کریں گے؟ اصل میں جب اندر بیماری ہوتی ہے تو پھر یہ اعتراض کرنے والے کی زبان اگر آپ چاہیں میں چاہوں خاموش ہو جائے، یہ ہو سکتی ہے؟ کوئی طریقہ ہے؟ طریقہ ہوتا تو اللہ کے نبی کے بارے میں خاموش ہو جائے، کیا حضور پر اعتراض نہیں ہوئے؟ نہ چلو ہم تو گناہگار بندے ہیں، انتہائی سے آسار ہے، گناہگار ہے، ہزاروں غلطیاں ہیں ہمارے اندر، ہزاروں کمزوریاں ہیں، اللہ کے نبی کے اندر بھی کوئی گناہ اور غلطی تھا، پھر ان پر بھی اعتراض ہوئے یا نہ ہوئے؟ تو اعتراض کرنے والے کو زبان اگر میں اور آپ چاہیں کہ بند ہو جائے گی، یہ بند بس جتنا ممکن ہو جواب دے دے، یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ جواب بالکل نہ دے، نہ جواب جتنا ہو سکے دے دے اور بھروسہ کس پہ رکھے؟ اللہ پہ، ماننا کسی نے نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے، والد صاحب فرمایا کرتے کہ شاید آپ کو یاد آ جائے، قَدْقِيلَ وَقَدْقِيلَ إِنَّ الْإِلَٰهَ ذُو وَلَدٍ وَقَدْقِيلَ إِنَّ الْإِلَٰهَ ذُو وَلَدٍ وَقِيلَ إِنَّ الرَّسُولَ قَدْ كَانَ۔ والد صاحب فرمایا کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر کہ لوگوں نے تو اللہ کے اوپر بھی اعتراض کیے ہیں، لوگوں کی زبان سے اللہ بچ گئے، جب اللہ نہیں بچا وَقِيلَ إِنَّ الرَّسُولَ قَدْ كَانَ، لوگوں کی زبان سے تو اللہ کے نبی بھی بچ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ مجنون ہے، یہ کاہن ہے، یہ جھوٹ بول گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں مَا نَجَى اللَّهُ وَالرَّسُولُ وَأَنْ بِالْعِبَادِ الْوَرَىٰ فَكَيْفَ أَنَا، جب لوگوں کی زبان سے اللہ بھی نہیں بچا، اللہ کا رسول بھی نہیں بچا، تو میری کیا حیثیت ہے کہ میں بچ جاؤں؟ اس لیے اعتراض کرنے والے کی زبان کو بند وہ ہوتے رہیں گے، اور انہیں اعتراضوں کے اندر چل کر ہم نے اللہ کے دین کا پیغام، جس بندے کے اوپر اعتراض ہی کوئی نہ کرے، جس کے اعتراض ہی کوئی نہ کرے، کیا خیال ہے وہ کوئی بندہ ہے؟ یہ بھی والد صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ جس بندے کا مخالف بھی کوئی نہ ہوئے وہ کوئی بندہ ہے، وہ تو بندہ ہی نہیں ہے، اس کی تو حیثیت بھی کوئی نہیں ہے۔ ہمیشہ اعتراض اس پہ ہوتا ہے جس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے، اور جس کی کوئی حیثیت نہ ہو اس پہ اعتراض کم ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فلانے کا اعتراض لوگ نہیں کرتے،
امت محمدیہ آگے سے جواب دے دی، ٹھیک ہے جی، ہم موجود تو نہیں تھے، ہم موجود تو نہیں تھے، لیکن ہم نے اس قرآن سے پڑھا تھا۔ کس سے پڑھا تھا؟ اس قرآن سے پڑھا تھا، اللہ کی کتاب سے پڑھا تھا، اور ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے یہ بات بتائی۔ اور نہ قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے یا محمد کی زبان جھوٹی ہے۔ اب امت محمدیہ کیا کہے گی؟ بھائی اصل قرآن جھوٹا دے پڑ جائے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، ان ہم یہ بات رکھی ہے۔ اب اللہ کے نبی گواہی دیں گے، حضور گواہی دیں گے ہمارے حق میں۔ حضور فرمائیں گے میری امت ٹھیک کہہ رہی ہے، میں نے ان کو یہ بات بتائی تھی، میں نے ان کو یہ بات بتائی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ۔ اب چاہیے تو یہ تھا نا، جرأت کرتے وہ ساری قومیں نوح جرأت کرتی اور حضور پہ بھی اعتراف کرتی، لیکن حضور پہ اعتراف کرنے کی ان کو جرأت نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی، أُمَّةً وَسَطًا یعنی بہترین امت تمہیں بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ کل قیامت والے دن اے امت محمدیہ تم دوسری قوموں کے سامنے، دوسری امتوں کے سامنے گواہی دو۔ یہ کتنی بڑی عزت ہے امت محمدیہ کے لیے کہ یہ میدان محشر میں گواہ بن کر کھڑے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ میرے آخری پیغمبر یہ تمہارے حق میں گواہی دیں گے، تمہارے حق میں گواہی دیں گے۔ یہاں بھی فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہر امت میں سے، ہر قوم میں سے ایک گواہ لایا جائے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور میرے پیغمبر ہم اس امت محمدیہ پر تجھے گواہ بنا کر لائیں گے۔ امت محمدیہ کے حق میں اللہ کے نبی گواہی دیں گے۔ اس لیے اللہ نے قیامت والے دن بہت ساری باتیں پوچھی ہیں۔ ایک بات تو اللہ نے نبیوں سے بھی پوچھی ہے نا، میں نے پچھلے جو عرض کیا تھا، نبیوں سے اللہ پوچھ سکتا ہے یا نہیں پوچھ سکتا؟ نبیوں سے اللہ پوچھے گا کہ بھائی وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ میرے پیغمبر، او میرے نبیوں، جو میں نے تمہیں دین پہنچایا تھا، جو میں نے تمہیں دین دیا تھا، وہ دین تم نے پورے کا پورا آگے پہنچا دیا؟ نہ پورا دین پہنچانا چاہیے یا دو چار باتیں رکھ کے کوئی پیش کرتے رہنا چاہیے؟ نہ بولو نا، دین تو پورا پیش کرنا چاہیے، تو ادھورا کو پیش کرنے کا مقصد ہی کوئی نہیں۔ ہاں میرے نبیوں، میں نے تمہیں دین دیا تھا، وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم نبیوں سے بھی پوچھیں گے اور ہم اونٹوں سے بھی پوچھیں گے۔ اللہ نبیوں سے پوچھے گا تم نے دین پہنچا دیا تھا؟ نبی کہیں گے کہ اللہ پہنچا دیا۔ اللہ اونٹوں سے پوچھے گا یہ میرا نبی ہے، اس نے تمہیں میرا پیغام پہنچایا تھا؟ اب امتیں بھی اس نبی کے حق میں گواہی دیں گی۔ اس لیے یہ سوال ہونا ہے، اور اگر کسی نے نہ پہنچایا ہو تو پھر اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ، یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے نبی بلغ۔ بلغ کا کیا معنی ہے؟ پہنچا دے، پہنچا دے ما انزل الیک من ربک، وہ چیز پہنچا دے جو رب نے تیرے اوپر نازل کی ہے، جو دین رب نے نازل کیا ہے، جو قرآن رب نے بھیجا ہے، اس کو پورا پورا پہنچا دے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بڑی سخت بات اللہ نے فرما دی، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، میرے پیغمبر اگر آپ نے پورا پورا یہ دین نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق بھی ادا
نہیں کیا. یعنی اللہ نبی پاک کو کہہ رہا ہے کہ اگر پورا دین نہیں پہنچایا، کچھ رکھ لیا، کچھ چھپا لیا، تو حق ادا کیا یا حق رہ گیا؟ حق رہ گیا. اس لیے اللہ نبیوں سے سوال کرے، نہ ناراض نہ ہونا. پھر تم ناراضگی بڑی جلدی ہو رہے ہو کہ میں کچھ سے دیکھ لیا کہ میں تمہاری ناراضگی کی کوئی پرواہ کوئی نہیں. جو مولوی پورا دین نہ پہنچائے اس سے اللہ سوال نہیں کرے گا، نہ نبیوں سے تو سوال کرے گا. آخری کا بندہ امام بننے کا ذریعے سوال کرے گا کہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. اور جو مولوی ممبر پہ بیٹھا ہے، سٹیج پہ بیٹھا ہے، وہ بار بار مسئلے چھپا لے. بھائی اے مسئلہ کی عوام کے ہوئے تھی ناراض، یہ ہو گئے ناراض تے مزید میں تھی کھسی، یہ مزید سے کھسی تے مت کے سنا سب کے سکا کراتا میری یہ دیکھا کہ یہ سوچ ہے ہم مولویوں کی. یہ نہ سمجھے کہ ایسے کام ہے، یہ سوچ ہے. یہ ساری آمدن کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. اس لیے مسئلہ وہ کرو جس مسئلے سے بندے کے خوشے. انہیں سونے سونے شعر سناؤ، انہیں سونے سونے کہانیاں سناؤ. مسئلہ انہیں بول بول کرو کہ نام ہی پڑھنا چاہیے کہ ناراض بھی. جب یہ نظریہ ہوگا تو کیا خیال ہے کل اللہ پکڑے گا یا نہیں پکڑے گا؟ اسی لیے تو ہم یہ رونا ہوتے ہیں کہ بھائی جو مسئلہ جس کو حق سمجھتے ہو وہ ادا کرنا چاہیے، وہ مسئلہ پورا کرنا چاہیے. ہاں جی، ایک کو پھر میں کل یاد آ گئی ہے والد صاحب کا پچھلے جمعے میں عرض کیتا ہے کہ والد صاحب نے وصیت لکھی اور اس وصیت کے وچوں میں کچھ چیزاں چن کے وہ تہاڈے واسطے لکھیاں. اور وہ والد صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں تساں لوگوں کو سارے کا سارا دین کھڑا کھڑا پہنچا دیتا ہے. لیکن وہ میں بھول گیا کام خراب عثمان صاحب کو بھی جاتے گیا الماری کے لکھ کی وصیت لکھا. ہاں جی، تو وہ وصیت میں آپ کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ نے جب وہ تمہن سے نام کیتا کہ سارے ساتھی سارے میرے دوست انہوں نے ایک وصیت ہے کہ تمہارے ساتھ ایک پیغام اپنانا میری ذمہ داری ہے یا نہیں؟ بالکل ہے جناب والا، وہ ذمہ داری آپ تک پہنچانی ہے. ٹھیک ہے، وقت زیادہ گزر گیا ہے، 17 سال گزر گیا ہے تو آگے تک وہ وصیت نہیں پہنچائی گئی. لیکن جب میرے ہاتھ میں اختیار ہے انشاءاللہ میں ایک ہفتے کے اندر تمہارے اگے وہ وصیت پہنچائے. اللہ تک تو بھی کا کام کرنا ہے. ہاں جی، کھڑا مسئلہ اگر مولوی نہیں کرے گا اللہ اس سے پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا؟ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پوچھے گا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب. جو لوگ دین کو چھپاتے ہیں، دین کو چھپاتے ہیں تو چھپانا نہیں چاہیے. مسئلہ چھپانا، مسئلہ کرنا چاہیے وضاحت کے ساتھ. کس کی رضا کے لیے؟ بندوں کی رضا کو دیکھنا چاہیے یا اللہ کا رضا کو؟ یہی تو ہمارا مسئلہ ہے. باقی لوگ یہ اعتراض کرتے رہتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اعتراض تو لوگ بادشاہوں پر بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں ایک جمعہ، پورا جمعہ میں ایک رات میں لگاؤں گا. جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ جی، بات بندے میں نہ دے چپ کر کے میں کسی وجہ کو اعتراض زیادہ ہو گئے جواب دے دو تو ایک جمعہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس بات پہ بھی لگاؤں گا اعتراضات کے بارے میں اور جو اس قسم کی باتیں ہیں تاکہ آپ کا دین کیا ہو جائے. قرآن کے اعتراضوں کا جواب دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ استاد مولانا بشیر احمد صاحب کے اعتراضوں کا جواب دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ بولے جو زمانے میں دیر بتائے اور جواب مجھے بھی دینا چاہیے. میں بھی اعتراض پر ایک جمعہ لگاؤں گا. ہو سکتا ہے اگلا جمعہ موسم ٹھیک ہوا تو وہ لگائیں گے اور حافظ صاحب آپ نے بھی اس کی وہ ویڈیو بنانی ہے اور وائرل کرنی ہے تاکہ جتنے اعتراضات ہیں ان کے اوپر گفتگو ہو جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہاں جی، اسی لیے کل قیامت
انکم تسألون عنی یوم القیامہ. اور لوگ بڑا مجموعہ آپ کے سامنے ہے، 1,40,000 کا مجموعہ آپ کے سامنے ہے، آپ کا سوال اونٹنی پہ سوار ہے، اور جناب آپ کے بندے کھڑے ہیں جو آپ کی بات کو آگے، یہ جو مولوی نے آپ کو کہا ہے نا کہ حضور آپ کی اونٹنی پہ کھڑے تھے اور خطبہ دے رہے تھے اور آواز سارے مجمع تک خود بخود پہنچ رہی تھی، یہ جھوٹ ہے. حالانکہ شان بنتی ہے حضور کی اس طرف آ ہے، یہ جھوٹ ہے. بندے کھڑے تھے درمیان میں، جہاں 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 جس طرح مفکر ہوتے ہیں وہ حضور کی بات کو سن کر آگے پہنچ جاتے ہیں. تو یہ چیز اس ٹائم ظاہر نہیں، اللہ کی مرضی ہے، ورنہ اللہ کے موجودہ ظاہر کر سکتا تھا، لیکن ہوا بندے کھڑے تھے. اور انہوں نے فرمایا انکم تسألون عنی یوم القیامہ، وہ لوگوں کل قیامت والے دن تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ پوچھے گا وہ لوگوں آج مجھے بتاؤ حل بلغتو، حل بلغتو. اب اندازہ لگائے اللہ کے نبی کو کتنا فکر ہے اس بات کا، کتنی فکر ہے کہ آج لوگوں سے پوچھ رہے ہیں حل بلغتو کہ کیا میں نے تمہیں دین پہنچا دیا. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھے گا فما انتم قائلون، تم کیا جواب دو گے لوگوں رب کے دربار میں، کیا جواب دو گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کیا جواب دو گے؟ اب حضور یہ لوگوں سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بولو ہاں اس بات سے کچھ کے بہن میں اتنا لگا سوال کرنا ہے کہ میرے پیغمبر دین پہنچائے ہی کہ تم پہنچایا. اور اس سوال کا جواب حضور اتنے اس کے فکر مند ہیں کہ آج لوگوں سے پوچھ رہے ہیں حل بلغتو، کیا میں نے تمہیں دین پہنچا دیا؟ اب جتنے لوگ تھے نا انہوں نے جناب ہاتھ کھڑے کر کے جواب دیا. اب دور بھی بندے تھے نا، ان کی آواز تو یہاں تک نہیں پہنچتی تھی، انہوں نے ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیا لقد بلغت اے اللہ کے نبی آپ نے پورا پورا پیغام پہنچا دیا. امانت، اللہ کی طرف سے وہ امانت آپ کو دی گئی تھی، آپ نے وہ امانت پہنچا دی. ونصحتم امت، آپ نے امت کی پوری خیر خواہی فرما دی. وکشفتم امت، اور جتنے حق کے اوپر پردے تھے آپ نے وہ سارے پردے ہٹا کر حق واضح کر دیا. وکشفتم امت، وہ آپ نے پردے ہٹا دی. کشف الامہ ایک شیعہ کی کتاب بھی ہے، ایک ہی والا ہے. وکشفتم امت، اور آپ نے پردے ہٹا دیے. جب لوگ یہ گواہی دیں گے نا کہ اللہ کے نبی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے دین پورا پورا پہنچا دیا، تو پھر پورا پہنچانا چاہیے یا ادھورا پہنچانا چاہیے؟ رولا تو درد یہ ہے، ہم کہتے ہیں پورا دین پہنچاؤ، جو بھی دین ہے سارا پہنچاؤ. ایک آدھ بات پہنچا دینا یہ پورا تو نہیں ہوتا. اچھا جب انہوں نے کہا نا ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے پہنچا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب اتنی فکر ہے کہ آپ نے اللہ کو گواہ بنایا. اللہم شہد، وہ لوگ نیچے سے کہہ رہے ہیں آپ نے دین پہنچا دیا، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یا اللہ تو گواہ ہو جا. اللہم شہد، یا اللہ تو گواہ ہو جا. اللہم شہد، یا اللہ تو گواہ ہو جا. ان لوگوں تک میں نے تیرا دین پورا پورا، میں نے کسی لحاظ سے بھی کوئی مسئلہ چھپا کر نہیں رکھا، سارا دین تمہیں پہنچا دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور یہ اس لیے فرمائی کہ کل قیامت والے دن اللہ نے سوال کرنا ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ. بڑا مشکل ہے چلا نہ، یہ مشکل ہے جب نبی اللہ کا اگر ہمارے خلاف گواہی دے. نہ آپ نے یہ تو سنا ہوا ہے نا کہ حضور شفاعت فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے؟ اللہ ہم سب کو شفاعت نصیب فرمائے، آمین. لیکن یہ بھی آپ نے سنا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی سے شاید کی کریں گے. ایک حضرت بیان کرتے ہیں شفاعت شفاعت شفاعت، وہ زیادہ بیان کرتے ہیں
شکایت کو کم بیان کرتے ہیں. ہم نے کیونکہ پورا دین پہنچانا ہے اس لیے ہم شکایت بھی بیان کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت والے دن رب کے حضور کھڑے ہو کر شکایت کریں گے. کون سی شکایت؟ وقال الرسول یا رب، رسول کہے گا اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میری اس قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس قرآن کو اگنور کر دیا تھا، اس قرآن کی یہ پرواہ. آج قرآن کو ہم چھوڑ چکے ہیں یا نہیں چھوڑ چکے؟ ذرا گہرائی سے غور فرمائیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری تو مسجد کی الماریوں میں قرآن پڑھا ہوا ہے، ہم تو تلاوت بھی کرتے ہیں، ہم تو جناب ختم شریف بھی پڑھاتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. میرے بھائی اصل قرآن مجید کا جو معانی اور ترجمہ اور اس کے عقائد ہیں کیا ہم وہ بیان کرتے ہیں؟ یہ قرآن مجید کو چھوڑنے کے مترادف ہے کہ قرآن کا بیان ایک طرف ہو اور ہمارے دیش میں جناب وٹ آ رہا ہو. جب وٹ آ گیا تو پھر ہم قرآن کو مان لیں. اس لیے جب قرآن کا بیان ہو نا خوش ہوا کرو کہ اللہ کی نعمت ہمارے سامنے آ رہی ہے. اس سے بڑی نعمت کائنات کے اندر اور کوئی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی شکایت کریں گے، ان قومی میری قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اس قرآن کو ترک کر دیا تھا. اس مطلب ہے کہ نبی نامی کا واقعہ ہے، اس بندے کو اینڈ کر کے جناب قرآن پیش کی تک اس کا کہنے اوپر رکھا کہ جناب تصور پیدا ہونا کیونکہ وہ دوستوں خوشی یوسف صاحب کا حال ہے. ایمانداری سے دسو یہ قرآن کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ جنت ہے. ان اوپر جناب طور پر یہی بات ہوئی ہے. اللہ معاف فرمائے قرآن الماریوں میں پڑھا رہے اور میری بغل میں کوئی اور کتابیں ہوں. کیوں جی؟ اللہ کے قرآن کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس کو جناب عام کیا جائے. یہ قرآن کو چھوڑنا ہے، اس پہ غور کیجیے. ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے اور کل قیامت والے دن اللہ کے نبی اس کی شکایت. اچھا جی مسئلہ بڑا مشکل ہے، موقع بڑا مشکل ہوگا. یا اللہ بچنے کی کیا صورت ہے؟ اب بچنے کی بھی تو صورت ہونی چاہیے نا کہ یا اللہ قیامت والے دن گواہیاں ہوں گی، ہم جائیں گے، کیا بنے گا؟ ہمارے گناہ ضائع ہو جائیں گے. قیامت کا دن بڑا سخت ہے. یا اللہ کریں تو کیا کریں؟ یا اللہ جائیں تو کہاں جائیں؟ یا اللہ کوئی خلاصی کا رستہ بتا. اللہ نے خلاصی کا رستہ بتایا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ. اے خلاصی کا رستہ کیول ویسا ہے نہیں بڑائی. اللہ نے قرآن میں موجود ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ. یہ کتاب ہم نے بھیجی ہے، اس کتاب پہ عمل پیدا ہو جاؤ، اس کتاب کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنا لو. جب اس کے مطابق بنا لیں گے تو کل قیامت والے دن ضرورت ہوئی اور کامیابی ملے گی. اور اگر اس کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا پھر میرے بھائی کل قیامت والے دن بچنے کی کوئی امید. کل شہید اس کتاب کے اندر ہر چیز کی وضاحت ہے، دین کے بنیادی اصولوں کی وضاحت ہے. بہت ہدایت ملے گی تو کہاں سے؟ ہدایت قرآن سے رکھے بتا کہ میں ہدایت مل رہی قرآن سائز سے الماری سے پھر اوپر کر کے رکھ چھوڑو، کیا مل سکتی ہے؟ یہ میرے نبی نے فرمایا، میری بات نہیں ہے کہ ممدن تقل خدا کی غیر ہی اضل اللہ. قرآن کو سائز پہ رکھ کر اگر کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے اس کو ہدایت نہیں مل سکتی. حضور کا فرمان ہے. تو قرآن کے سوا ہدایت بنیادی چیز تو یہی ہے، وَرَحْمَةً، اور یہ رحمت ہے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور ماننے والوں کے لیے، اسلام لانے والوں کے لیے، اطاعت کرنے والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے. اللہ کو یہ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.